آپ تمام دوست احباب کو ذی الحج کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ وہ مہینہ ہے جو حرمت والے مہینوں میں شمار ہے، داخل ہے، اور اسلامی مہینے کا آخری مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ عز و جل کی ذات نے حکم دیا ہے کہ وہ لوگ جو استطاعت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، جن کے پاس مال و زر موجود ہے، وہ جائیں اور حج ادا کریں، اور حج ادا کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ سعادتیں عطا فرمائے کہ ہم آئندہ سال یہ دن مکے اور مدینے میں گزاریں اور حج کی سعادت حاصل کریں۔ بہت خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو حج پر جاتے ہیں، حج پر گئے ہیں، حج کر کے آئے ہیں، تو رب تعالیٰ ان کی سانسوں کو بھی قبول فرمائے۔ تو آئیں انشاءاللہ عز و جل جھکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور اس سورت کی تلاوت کے ساتھ سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 3 میں ایک آیت ہے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کے ساتھ میں وہ تلاوت بھی کروں گا، تو اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لیجئے۔ رب تعالی ہم سب کی بھی ضرور سنے گا، ضرور بگڑی بن جائے گی، اور ہم بھی مکے مدینے کے مسافر بن جائیں گے۔ یقیناً کوئی ایسا دل نہیں ہے کہ جو مکے مدینے کے لیے تڑپتا نہ ہو۔ وہ جگہ ہی ایسی ہیں جہاں پہ ہم سب کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور جوانی گزری ہے، تو رب تعالی ہمیں روضہ رسول پر بار بار حاضر رہنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اور خدا کی قسم وہ لوگ بہت خوش نصیب ہیں جو ہر ماہ ہر سال جاتے ہیں، اور ان ہواؤں کے اندر ان کی سانسیں بھی ذکر کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ذکر اللہ کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ تو آئیں مل کر پہلے درود و سلام پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے والا ایسا ہے کہ گویا اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں، اور وہ اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، درجات کو بلندیاں عطا ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح دنیا اور آخرت میں کامیابیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اگر ہم جس طرح نیکی کی طرف جائیں گے تو ہمارا دل صاف اور نرم ہوگا۔ جب ہمارا دل صاف اور نرم ہو جائے گا تو اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شمار کر دیے جائیں گے، اور ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ وقت نصیب فرمائے۔ اور خدا کی قسم آج وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمارے آنسو نہیں گرتے، ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، دل پتھر ہو چکے ہیں، استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آئیں مل کر یہ نیت کرتے ہیں تو استغفار بھی کریں گی، جب نیکی کرنے کی سعادت ملے تو نیکی کریں، صدقہ کرنے کی سعادت ملے تو صدقہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا پارہ نمبر 4 میں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ ہرگز تم بلائی کو نہیں پہنچ پاؤ گے جب تک اپنی پیاری چیز میری راہ میں نہ خرچ کرو، اور جو تم خرچ کرتے ہو ہم اسے جانتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، ایک وقت آئے گا ہمیں بھی لحد میں اتار دیا جائے گا، تو کامیابی اور نجات رب تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہی ہے۔ تو میں بھی نیت کر لیتا ہوں، آپ بھی نیت کر لیں، اللہ تعالی ہمارا یہ وقت دینا ویڈیو کے ذریعے قبول فرمائے، میرا پڑھنا آپ کا سننا۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد کے بعد کوشش کریں آپ 12 نوافل ادا کریں۔ 12 نفل ادا نہیں کر سکتے تو پھر آپ 8 کریں، 8 نہیں کر سکتے تو 6 کریں، تو کم از کم 2 نفل ادا کریں۔
اور ہر نفل میں 2 رکعت میں آپ سورہ کوثر اور سورہ اخلاص پڑھیں، اور اس کے بعد رو کر دعا کریں، یا اللہ عز و جل مجھے بھی آئندہ سال حج کی سعادت عطا فرما، میں بھی یہ دن مکے میں گزاروں، مدینے میں گزاروں، میری بہنیں بھی رو کر دعائیں کریں۔ اس کے بعد اللہ عز و جل کی راہ میں اپنی حلال کمائی میں سے جو استطاعت رکھتے ہیں اس کو خرچ کریں، تقسیم کریں اپنے ہاتھ سے۔ اللہ تعالی ہمیں تقسیم کرنے والوں میں شمار کرے، آمین آمین آمین۔ اللہ تعالی ہمارا ہاتھ اوپر ہی رکھے دینے والوں میں، تمام دوست آمین کہہ دیں۔ تو میرے دوستو 12 نفل ادا کر لیں، 8 کر لیں، 6 کر لیں، 2 کر لیں، 4 کر لیں، لیکن سورہ کوثر اور سورہ اخلاص اس میں پڑھنی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ 40 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، 40 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ اس کی فضیلت اور فضائل اگر بیان کیے جائیں تو میرا پڑھنا اور آپ کا سننا زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن ہم اس کے فضائل مکمل بیان نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے مختصر سی بات یہ ہے کہ سورہ کوثر پڑھنے والے کو رب تعالیٰ غنی فرما دیتا ہے، اور سورہ اخلاص پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اس کی حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے، کیونکہ یہ قربانی کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں قربانی ہوتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت بی بی ہاجر رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا صدقہ، آپ کی وسیلے سے، آپ کی چوکھٹ کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں کہ رب تعالی ہماری حاجتوں کو پورا فرمائے۔ تو میرے دوستوں، میری بہنوں، 40 مرتبہ سورہ اخلاص اور سورہ کوثر پڑھ لیجئے۔ اب پڑھنے کے بعد آپ 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اب آپ نے ہاتھ اٹھا لینے ہیں دونوں، اور رو کر اشک باری کے ساتھ، بالکل دل جوئی کے ساتھ اپنے رب کو منانا ہے، اور مجھ فقیر کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میری بھی مغفرت فرمائے، میری بھی آل کی مغفرت فرمائے۔ تو آپ رو کر دعائیں کریں، التجائیں کریں، اور اپنی زبان کے ساتھ کلمات کو ادا کریں جو آپ کو چاہیے۔ اللہ تو سب جانتا ہے، اور انسان کا مانگنا، اللہ کا بندہ جب اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ عز و جل کی ذات خوش ہوتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے سوال کر رہا ہے۔ تو رب تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا صدقہ خوب درود پاک کثرت سے پڑھنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ آپ سب سے گزارش ہے یہ عمل خود بھی کریں، دوست احباب کو بھی بتائیں، اور اس چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب بھی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، نماز روزے کی پابندی کرتے ہوئے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔